بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مختصر القدوری کا 12واں سبق ہے۔ اس سبق میں ہم نماز کا مکمل طریقہ پڑھیں گے۔ تو پہلے آپ اس باب کی عبارت دیکھ لیں۔ باب صفت الصلاۃ فرائض الصلاۃ ستۃ التحریمۃ والقیام والقراءۃ والرکوع والسجود والقعدۃ الاخیرۃ مقدار التشہد وما زاد علی ذلك فهو سنۃ وإذا دخل الرجل في صلاته كبر ورفع يديه مع التكبير حتى يحاذي بإبهاميه شحمة أذنيه فإن قال بدلا من التكبير الله أجل أو أعظم أو الرحمن أكبر أجزأه عند أبي حنيفة ومحمد رحمهم الله، وقال أبو يوسف رحمه الله لا يجوز إلا أن يقول الله أكبر أو الله الأكبر أو الله الكبير، ويعتمد بيده اليمنى على اليسرى ويضعهما تحت السرة ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ويسر بهما ثم يقرأ فاتحة الكتاب وسورة معها أو 3 آيات من أي سورة شاء، وإذا قال الإمام ولا الضالين قال آمين ويقولها المؤتم ويخفيها ثم يكبر ويركع ويعتمد بيديه على ركبتيه ويفرج أصابعه ويبسط ظهره ولا يرفع رأسه ولا ينكسه، ويقول في ركوعه سبحان ربي العظيم 3 وذلك أدناه، ثم يرفع رأسه ويقول سمع الله لمن حمده ويقول المؤتم ربنا لك الحمد، فإذا استوى قائما كبر وسجد واعتمد بيديه على الأرض ووضع وجهه بين كفيه وسجد على أنفه وجبهته، فإن اقتصر على أحدهما جاز عند أبي حنيفة رحمه الله، وقال لا يجوز الاقتصار على الأنف إلا من عذر، فإن سجد على كور عمامته أو على فاضل ثوبه جاز، ويبدي ضبعيه ويجافي بطنه عن فخذيه ويوجه أصابع رجليه نحو القبلة، ويقول في سجوده سبحان ربي الأعلى 3 وذلك أدناه، ثم يرفع رأسه ويكبر، وإذا اطمأن جالسا كبر وسجد، فإذا اطمأن ساجدا كبر واستوى قائما على صدور قدميه ولا يقعد ولا يعتمد بيديه على الأرض، ويفعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الأولى، إلا أنه لا يستفتح ولا يتعوذ ولا يرفع يديه إلا في التكبيرة الأولى، فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية في الركعة الثانية افترش رجله اليسرى فجلس عليها ونصب اليمنى نصبا ووجه أصابعه نحو القبلة ووضع يديه على فخذيه ويبسط أصابعه ثم يتشهد، والتشهد أن يقول التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ولا يزيد على هذا في القاعدة الأولى، ويقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب خاصة، فإذا جلس في آخر الصلاة جلس كما جلس في الأولى وتشهد وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ودعا بما شاء مما يشبه ألفاظ القرآن والأدعية الماثورة، ولا يدعو بما يشبه كلام الناس، ثم يسلم عن يمينه ويقول السلام عليكم ورحمة الله ويسلم عن يساره مثل ذلك، ويجهر بالقراءة في الفجر وفي الركعتين الأوليين من المغرب والعشاء إن كان إماما، ويخفي القراءة فيما بعد الأوليين، وإن كان منفردا فهو مخير إن شاء جهر وأسمع نفسه وإن شاء خافت، ويخفي الإمام القراءة في الظهر والعصر والوتر 3 ركعات لا يفصل بينهن بسلام، ويقنط في الثالثة قبل الركوع في جميع السند، ويقرأ في كل ركعة من الوتر فاتحة الكتاب وسورة معها، فإذا أراد أن يقنط كبر ورفع يديه ثم قنت، ولا يقنط في صلاة غيرها، وليس في شيء من الصلاة قراءة سورة بعينها لا يجوز غيرها، ويكره أن يتخذ قراءة سورة بعينها للصلاة لا يقرأ فيها غيرها،
وأدنى ما يجزئ من القراءة في الصلاة ما يتناوله اسم القرآن عند أبي حنيفة رحمه الله. وقال أبو يوسف ومحمد رحمه الله لا يجوز أقل من 3 آيات قصار أو آية طويلة. ولا يقرأ المؤتم خلف الإمام. ومن أراد الدخول في صلاة غيره يحتاج إلى نيتين، نیت الصلاة و نیت المتابعتی. یہ باب ہے باب صفت الصلاة. صفت الصلاة کا مطلب یہ ہے کہ نماز کا مکمل طریقہ. فرائض الصلاة ستۃ، اس سے پہلے نماز سے پہلے کی جو شرائط ہیں، یہ نماز سے پہلے کی جو ضروری چیزیں ہیں، طہارت اور ستر عورت اور قبلہ کی طرف رخ اور نماز کے اوقات، ان سب کا تفصیلی بیان ہو چکا ہے. اب نماز کا جو اندر کا مکمل طریقہ ہے وہ سارا بیان کریں گے. تو نماز کے اندر جو فرائض ہیں، یعنی جو ضروری چیزیں ہیں جن کے بغیر نماز بالکل نہیں ہو سکتی، وہ 6 چیزیں ہیں. ان کو ارکان بھی کہا جاتا ہے کہ یہ نماز کے رکن ہیں، ان سے مل کر نماز بنتی ہے. التحریمۃ، ایک تو تکبیر تحریمہ ہے، یعنی شروع میں جو اللہ اکبر کہتے ہیں یہ فرض ہے. والقیام، اور قیام کھڑے ہونا یہ فرض ہے. والقراءت، اور کھڑے ہو کر جو قرات کی جاتی ہے مطلق قرات، یعنی سورہ فاتحہ یا کوئی صورت، یہ بھی فرض ہے. والرکوع، اور رکوع کرنا فرض ہے. والسجود، اور سجدے 2 فرض ہیں. والقعدۃ الاخیرۃ مقدار التشہد، اور آخر میں جب نماز ختم ہونے لگتی ہے اس وقت تشہد کی مقدار بیٹھنا یہ فرض ہے. تشہد کی مقدار بیٹھنا یہ فرض ہے. تشہد پڑھنا یہ فرض نہیں ہے، یہ واجب ہے، آگے آئے گا. وما زاد علی ذلک فهو سنۃ، یہ جو 6 چیزیں ہیں یہ فرائض ہیں، ارکان ہیں. ان کے علاوہ جو باقی چیزیں ہیں وہ سنت ہیں. سنت کے اندر واجبات اور سنن وہ ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں. وَإِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ فِي صَلَاتِهِ، تو اب مکمل طریقہ بیان کر رہے ہیں شروع سے کہ کوئی شخص جب نماز میں داخل ہو، یعنی نماز شروع کرے، تو سب سے پہلے کبرا، وہ تکبیر کہے، یعنی تکبیر تحریمہ. ورفع یدیہ مع تکبیر، اور جو پہلی تکبیر ہے اس کے ساتھ وہ اپنے ہاتھوں کو بھی اٹھائے گا. اور کتنا اٹھائے؟ حتی یحاذی بابہامیہ، کہ برابر ہو جائیں اس کے دونوں انگوٹھے. یحاذیہ کا مطلب ہے محاذات میں ہوں، برابر ہوں اس کے دونوں انگوٹھے. شحمت اذنیہ، اس کی کانوں کی لو کے، یعنی جو دونوں ہاتھوں کے انگوٹھے ہیں وہ دونوں طرف کانوں کی لو کے برابر میں پہنچ جائیں، محاذات میں پہنچ جائیں. کانوں کو لگانا ضروری نہیں ہے، ان کانوں کی لو کے انگوٹھے برابر ہو جائیں تو اتنا کافی ہے. تو یہ تکبیر تحریمہ ہو جائے گی. اور تکبیر تحریمہ میں اللہ اکبر ہی کہا جاتا ہے، لیکن اگر کسی نے اللہ اکبر کے بجائے اس کے بدلے میں اللہ اجل کہہ دیا، یا اللہ اعظم کہہ دیا، یا الرحمن اکبر کہہ دیا، تو امام ابو حنیفہ اور امام محمد، ان 2 حضرات رحمہم اللہ، ان 2 حضرات کے نزدیک اجزاءہ، یہ کافی ہو جائے گا، درست ہو جائے گا، نماز درست ہوگی. اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے، مگر صرف یہ الفاظ ہی کہے جا سکتے ہیں، اللہ اکبر یا اللہ الاکبر یا اللہ الکبیر. ان 3 الفاظ کے ذریعے سے تکبیر تحریمہ ہو سکتی ہے، ان کے علاوہ باقی الفاظ سے نماز شروع نہیں ہوگی. وَيَعْتَمِدُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى، اور پھر اس کے بعد وہ اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر باندھے. وَيَضَعُهُمَا، اور ان دونوں ہاتھوں کو وہ رکھے تحت السرۃ، ناف سے نیچے. ناف سے نیچے ہاتھوں کو باندھا جائے گا، اور بائیں ہاتھ نیچے ہوگا، اس کے اوپر دائیں ہاتھ کو باندھا جائے گا. پھر اس کے بعد وہ یہ ثنا پڑھے گا، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. اور اس کے بعد پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے گا، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا. اعوذ باللہ اور بسم اللہ جو دونوں ہیں ان کو یسر بہما، ان کو آہستہ آواز سے پڑھے گا. یعنی امام بھی اور مقتدی جتنے بھی ہیں وہ منفرد اعوذ باللہ و بسم اللہ اس کو آہستہ آواز سے پڑھتے ہیں، اگرچہ امام نے اونچی آواز سے قرات کرنی ہو پھر بھی وہ اعوذ باللہ بسم اللہ سرًا آہستہ کہے گا. ثم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھے. وسورۃ معہا، اور اس سورہ فاتحہ کے بعد ایک اور سورت قرآن کریم میں سے کوئی پڑھے، یا تو مکمل سورت کوئی پڑھے، یا 3 آیات من ای سورۃ شاء، کسی بھی سورت کی 3 آیات پڑھ لے تو یہ قرات مکمل ہو جائے گی. اور جب امام والضالین کے سورہ فاتحہ میں آخر میں پہنچے تو امام کو آمین کہنا چاہیے آہستہ آواز میں. ویقول والمؤتم،
اور جو امام والضالین کے ہے تو پیچھے جو مقتدی ہیں ان کو بھی آمین کہنا چاہیے۔ یعنی مقتدی سورہ فاتحہ تو امام کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، لیکن جب وہ والضالین پر پہنچے تو امام بھی آمین کہیں، مقتدی بھی آمین کہیں گے۔ تو یخفیہ اور امام اور مقتدی دونوں آمین کو آہستہ آواز سے کہیں گے۔ ثم یکبر ویرکع، پھر تکبیر کہے اور رکوع میں چلا جائے، اس تکبیر میں ہاتھ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ ویعتمد بیدیہ علی رکبتیہ، اور رکوع میں اپنے دونوں ہاتھوں کو وہ ٹیکے گا اپنے گھٹنوں پر، یعنی گھٹنوں پر وہ سہارا دے گا اپنے دونوں ہاتھوں سے۔ ویفرج اصابعہ، ہاتھوں کی جو انگلیاں ہیں وہ کھلی ہوئی ہوں گی، یعنی ہاتھوں کو صحیح کھول کر گھٹنوں کو پکڑا جائے گا۔ ویبسط ظہرہ، اپنی پیٹھ کو صحیح طرح بچھائے گا، یعنی پیٹھ صحیح اس کی برابر ہو، سیدھی ہو۔ ولا یرفع رأسہ ولا ینکسہ، اور جو سر ہے وہ بھی پیٹھ کے برابر ہونا چاہیے، نہ تو پیٹھ سے سر کو اٹھائے گا اور نہ اس کو ذرا جھکائے گا، پیٹھ کے ساتھ سیدھ میں برابر ہونا چاہیے۔ اور رکوع کے اندر وہ یہ کہے گا سبحان ربی العظیم 3 دفعہ کہے گا۔ وذالک ادناہ، یہ کم سے کم مقدار ہے، 3 سے زیادہ بھی 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، 9 مرتبہ طاق عدد میں کہا جا سکتا ہے۔ ثم یرفع رأسہ، پھر اپنے سر کو اٹھائے گا، یعنی رکوع سے اوپر ہوگا تو سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے گا، اور امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے گا۔ ویقول المؤتم، جو مقتدی ہے وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ نہیں کہے گا بلکہ صرف ربنا لک الحمد کہے گا۔ فإذا استوى قائما، جب سیدھا کھڑا ہو جائے، یعنی رکوع سے اٹھ کر بالکل سیدھا کھڑا ہو جائے، کبرا، پھر تکبیر کہہ کر وسجد، سجدے میں چلا جائے گا۔ واعتمد بیدیہ علی الارض، اپنے ہاتھوں کو وہ زمین پر ٹیکے گا، یعنی زمین پر رکھے گا سجدے میں، اور اپنی وجہہ، وضع وجہہ، اپنے چہرے کو رکھے گا بین کفیہ، دونوں ہتھیلیوں کے درمیان، یعنی ہتھیلیاں دونوں سیدھی زمین پر ہوں گی، ان کے درمیان اس کا چہرہ ہوگا۔ وسجد علی انفہ وجبہتہ، اور سجدہ جو ہوگا وہ ناک اور پیشانی دونوں پر ہوگا، ناک بھی زمین پر لگا ہوا ہونا چاہیے، پیشانی بھی لگی ہونی چاہیے۔ فإن اقتصر علی احدہما، اگر ان دونوں میں سے کسی ایک چیز پر اکتفا کیا، صرف ناک لگایا یا صرف پیشانی لگائی، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک یہ جائز ہے، لیکن صاحبین کہتے ہیں کہ صرف ناک پر اکتفا کرنا جائز نہیں ہے، مگر کوئی عذر ہو، پیشانی میں کوئی زخم وغیرہ ہو، عذر ہو، نہ لگا سکتا ہو، تو صرف ناک پر اکتفا کرنا جائز ہے۔ بغیر عذر کے صرف ناک پر سجدہ کرنے سے سجدہ ادا نہیں ہوگا۔ فإن سجد علی کور عمامتہ، اگر کسی نے سجدہ کیا اپنے عمامے کے پیش پر، یعنی عمامے کا جو آگے والا حصہ ہے وہ پیشانی کے اوپر آیا ہوا ہے اور اس نے عمامے کو نیچے زمین پر رکھا ہے، یعنی پیشانی جو جسم ہے وہ زمین پر نہیں لگا۔ او علی فاضل ثوبہ، یا زائد کپڑا تھا، وہ زائد کپڑا اس نے نیچے رکھ کر اس کے اوپر سجدہ کیا ہے، جائز ہے، تو یہ بھی سجدہ ادا ہو جائے گا، لیکن عمامے کے اوپر یہ سجدہ کرنا مکروہ ہے، اس کو اوپر کر لینا چاہیے نماز سے پہلے ہی۔ ویبدی ضبعیہ، اور وہ ظاہر کرے گا اپنی بغلوں کو، یعنی جو ہاتھ ہیں، کوہنیاں ہیں، وہ پیٹ سے دور ہونی چاہیے، بغلیں جو ہے ظاہر ہو جائیں، لیکن اگر جماعت کی نماز صف میں ہے تو پھر بہت زیادہ ان کو نہ کھولیں گے، ساتھ والے نمازی کو تکلیف ہو۔ وَيُجَافِي بَطْنَهُ عَنْ فَخِذَيْهِ، اور اپنے پیٹ کو اپنے رانوں سے جدا کرے گا، یعنی پیٹ بالکل رانوں کے ساتھ لگا ہوا نہ ہو بلکہ جدا ہو، یعنی اوپر ہو کر سجدہ کرنا چاہیے۔ وَيُوَجِّهُ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ نَحْوَ الْقِبْلَةِ، سجدے کے اندر پاؤں زمین پر لگے ہوئے ہونے چاہیے، اور دونوں پاؤں کی جو انگلیاں ہیں ان کو موڑ کر قبلے کی طرف رخ وہ کرے گا، اور سجدے کے اندر وہ کہے گا سبحان ربی الاعلیٰ ثلاثاً، 3 مرتبہ کہے گا، یہ کم سے کم مقدار ہے، زیادہ بھی طاق عدد میں کہہ سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ سر کو اٹھائے گا اور یکبر، وہ تکبیر کہے گا۔ وَإِذَا اطْمَأَنَّ جَالِسًا، جب وہ اطمینان کے ساتھ بیٹھ جائے، ثم پھر وہ کبر وسجد، تکبیر کہے گا اور دوسرے سجدے میں چلا جائے گا۔ فَإِذَا اطْمَأَنَّ سَاجِدًا، جب دوسرا سجدہ بھی اطمینان کے ساتھ اس نے کر لیا ہے، کبر، اب وہ تکبیر کہے گا۔ وَاسْتَوَى قَائِمًا عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ، اور وہ سیدھا کھڑا ہو جائے گا اپنے قدموں کے بل، درمیان میں ہاتھوں کا سہارا نہیں لے گا بلکہ قدموں کے اوپر زور دے کر وہ اوپر سیدھا کھڑا ہو جائے۔ وَلَا يَقْعُدُ، اور دوسری رکعت میں اٹھنے سے پہلے وہ بیٹھے گا نہیں، بیٹھ کر سہارا نہیں لے گا، اس بیٹھنے کو جلسہ استراحت کہا جاتا ہے۔ یہ جلسہ استراحت یہ ہمارے ہاں یہ ٹھیک نہیں ہے، مسنون نہیں ہے، تو بیٹھے گا نہیں بلکہ سیدھا کھڑا ہو جائے گا۔ وَلَا يَعْتَمِدُ بِيَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ،
اسی طرح اپنے دونوں ہاتھوں کو بھی زمین پر نہیں ٹیکے اٹھتے وقت، اگر کوئی عذر ہو پھر تو ہاتھوں کے سہارے سے اٹھ سکتا ہے، لیکن ورنہ پاؤں کے بل پاؤں کے سہارے سے ہی اوپر اٹھنا چاہیے۔ اور وَيَفْعَلُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ، دوسری رکعت میں بھی وہ سارے کام کرے گا، مِثْلَ مَا فَعَلَ فِي الْأُولَى، جیسا کہ اس نے پہلی رکعت میں کیے تھے جو ابھی مکمل تفصیل گزری ہے۔ الا، مگر یہ فرق ہے، لا يستفتح ولا يتعوذ، دوسری رکعت میں وہ ثنا نہیں پڑھے گا شروع میں، اور دوسری رکعت میں وہ تعوذ نہیں پڑھے گا، یعنی اعوذ باللہ نہیں پڑھے گا، یہ صرف پہلی رکعت میں ہی ہے۔ ولا يرفع يديه الا في التكبيرة الأولى، اور ہاتھوں کو جو اٹھانا ہے یہ صرف جو نماز شروع کرنے کے وقت تکبیر تحریمہ ہے، پہلی تکبیر، اس میں ہی یہ ہاتھوں کو اٹھائے گا، اس کے علاوہ باقی کسی موقع پر ہاتھوں کو نہیں اٹھائے گا۔ فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ، جب دوسری رکعت مکمل ہو جائے، ان دوسری رکعت کے دوسرے سجدے سے وہ اپنے سر کو اٹھائے، تو اس کے بعد اس نے قاعدہ کرنا ہے افترش رجلہ الیسریٰ، اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے بائیں پاؤں کو بچھائے گا، فجلس علیہ، بائیں پاؤں کو بچھا کر اس پر وہ بیٹھے گا، ونصب الیمنی نصبا، اور دائیں پاؤں کو وہ کھڑا کر دے گا سیدھا، ووجہ اصابعہ نحو القبلۃ، اصابعہ اس پاؤں کی یعنی دائیں پاؤں جس کو کھڑا کیا ہوا ہے اس کی انگلیوں کو وہ قبلے کی طرف پھیرے گا، یعنی ان کو موڑے گا۔ ووضع یدیہ علی فخذیہ، اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنی رانوں پر رکھے گا، یعنی رانوں کے اوپر گھٹنوں کے قریب جا کر ان کو رکھے گا۔ وَيَبْسُطُ أَصَابِعَهُ، اپنی انگلیوں کو وہ کھولے گا، یعنی بند نہیں کرے گا۔ ثُمَّ يَتَشَهَّدُ، پھر تشہد پڑھے گا۔ وَالتَّشَهُّدُ أَن يَقُولَ، تشہد میں اس طرح یہ کہا جائے گا التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہاں تک یہ مکمل تشہد ہے۔ ولا یزید علی ھذا فی القعدۃ الاولی، اگر دوسری رکعت کے بعد تیسری رکعت کے لیے بھی اٹھنا ہے، یہ پہلا قاعدہ ہے، تو پھر اس تشہد کے بعد کوئی اور مزید کوئی چیز نہ پڑھے۔ وَيَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، اور وہ جو بعد والی دو رکعتیں ہیں یعنی تیسری اور چوتھی رکعت، اس میں صرف سورہ فاتحہ پڑھے گا، خاصتاً یعنی صرف سورہ فاتحہ پڑھے گا، اس کے ساتھ دوسری صورت نہیں ملائے گا۔ فَإِذَا جَلَسَ فِي آخِرِ الصَّلَاةِ، پھر جب تیسری رکعت چوتھی رکعت بھی مکمل ہو جائے، نماز کے آخر میں وہ قاعدہ کرے، تو اس وقت جلس کما جلس فی الاولی، بیٹھنے کا وہی طریقہ ہے جو پہلے قاعدے میں بیان کیا ہے کہ بائیں پاؤں کو بچھا کر اس پر بیٹھے گا اور دایاں پاؤں کھڑا کرے گا، وتشہد، اور اس میں وہ تشہد پڑھے، وصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر آخری قاعدے میں تشہد کے بعد وہ درود شریف پڑھے گا، درود ابراہیمی، یہ زیادہ بہتر ہے، مسنون ہے۔ ودعا بما شاء، اور اس کے بعد پھر وہ دعا کوئی پڑھے گا جو چاہے پڑھ سکتا ہے، لیکن مما یشبہ الفاظ القرآنی والادعیۃ الماثورۃ، ایسے الفاظ ہونے چاہیے جو قرآن کے الفاظ ہوں، اس طرح قرآن کے اندر جو دعائیں آئی ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اس طرح ربنا ظلمنا انفسنا، یا جو معصورہ دعائیں ہیں یعنی منقول دعائیں ہیں احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو منقول دعائیں ہیں، جیسے رب انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اس طرح کی جو دعائیں ہیں ان میں سے کوئی بھی دعا وہ پڑھ سکتا ہے۔ ولا يدعو بما يشبه كلام الناس، لیکن ایسی دعا وہ نہ مانگے جو لوگوں کی باتوں کے مشابہ ہو، یعنی عام لوگ جس طرح اپنے طور پر دعا کرتے ہیں اپنے الفاظ میں، اس طرح کی دعا وہ نماز میں نہ کرے، نماز کے بعد کرے۔ ثم يسلم عن یمینہ، پھر نماز کا وہ سلام پھرے گا پہلے دائیں طرف اور وہ کہے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ويسلم عن یساری مثل ذلك، پھر بائیں طرف سلام پھرے گا اسی طرح، یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے گا۔ آگے پھر یہ نماز کا طریقہ مکمل ہو گیا ہے، درمیان میں کچھ باتیں ضروری ہیں وہ بیان کر رہے ہیں امام اور مقتدی سے متعلق، تو کہتے ہیں وَيُجْهِرُ بِالْقِرَاءَةِ فِي الْفَجْرِ، امام فجر کے اندر جو دونوں رکعتیں ہیں ان میں قرات کو اونچی آواز سے کہے گا، جہر کرے گا، اور وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ، پہلی دو رکعتوں میں، مغرب اور عشاء کی پہلی دو رکعتوں میں بھی وہ امام اونچی آواز سے جہراً قرات کرے گا۔ وَيُخْفِي الْقِرَاءَةَ فِي مَا بَعْدَ الْأُولَيَيْنِ، اور پہلی دو رکعتوں کے بعد تیسری اور چوتھی رکعت میں امام بھی آہستہ آواز سے ہی قرات کرے گا۔ وَإِنْ كَانَ مُنْفَرِدًا، اور اگر کوئی بندہ اکیلے نماز پڑھ رہا ہے، فَهُوَ مُخَيَّرٌ، تو اس کو اختیار ہے ان نمازوں میں جن میں اونچی آواز سے قرات کی جاتی ہے، ان شاء جہر، اگر تو وہ چاہے اتنا اونچی آواز سے پڑھے، اسمع نفسہ، کہ اپنے آپ کو سنائی دے، یعنی بہت ذرا اونچی آواز نہ ہو، اپنے آپ کو سنائی دے، اتنی اونچی آواز سے وہ جہر کر سکتا ہے۔ وَإِنْ شَاءَ خَافَتَ، اور اگر چاہے تو وہ آہستہ آواز سے ہی پڑھے۔
جو اکیلا نماز پڑھ رہا ہے۔ وَيُخْفِي الْإِمَامُ الْقِرَاءَةَ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، ظہر اور عصر کی نماز میں تمام رکعات میں امام بھی قرات کو آہستہ آواز سے پڑھے گا۔ اور والوتر، وطر کی آگے ترتیب بتا رہے ہیں، ثلاث رکعات، وطر میں 3 رکعتیں ہیں، لا يفصل بینہن بسلام، اس میں ان 3 رکعتوں میں سلام کے ذریعے سے فصل نہیں کیا جائے گا، یعنی فاصلہ نہیں ہوگا، بلکہ تینوں رکعتیں ایک اسلام کے ساتھ ہوں گی۔ وَيَقْنُتُ فِي الثَّالِثَةِ قَبْلَ الرُّكُوعِ، وطر کی تیسری رکعت میں رکوع سے پہلے دعائے قنوت پڑھے گا۔ فی جمیع السنۃ، پورے سال، یعنی رمضان میں، غیر رمضان میں، کسی بھی مہینے میں یہی ترتیب ہے کہ تیسری رکعت میں رکوع سے پہلے قنوت، دعائے قنوت پڑھی جائے گی۔ وَيَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِنَ الْوِتْرِ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ، اور وطر کی ساری رکعات میں، پہلی 2 میں بھی اور تیسری میں بھی سورہ فاتحہ بھی پڑھے گا، اور سورۃ معاہا، اور 7 سورت بھی پڑھے گا تیسری رکعت میں بھی۔ فَإِذَا أَرَادَ أَن يَقْنُتَ، جب تیسری رکعت میں وہ رکوع سے پہلے قنوت پڑھنے کا ارادہ کرے تو کبر، تکبیر کہے، اور رفع یدیہ، اپنے ہاتھوں کو بلند کرے، ثم قنت، پھر وہ قنوت پڑھے، دعائے قنوت پڑھے۔ ولا يقنت فی صلاۃ غیرہا، یہ جو وطر ہیں ان کے علاوہ کسی نماز میں بھی قنوت نہیں پڑھا جائے گا۔ ولیس فی شیء من الصلاۃ قراءۃ سورۃ بعینہا، اور نماز میں سے کسی بھی رکعت میں یا کسی بھی نماز میں کسی متعین صورت کا پڑھنا یہ لازم نہیں ہے، صورت کوئی متعین نہیں ہے، لا یجوز غیرہا، کہ اس کے علاوہ کوئی اور صورت جائز نہ ہو، بلکہ کسی بھی نماز میں کوئی بھی صورت کسی بھی جگہ سے پڑھی جا سکتی ہے۔ وَيُكْرَهُ أَن يَتَّخِذَ قِرَاءَةَ سُورَةٍ بِعَيْنِهَا لِلصَّلَاةِ، اور یہ بات مکروہ ہے کہ کوئی بندہ کسی متعین صورت کی قرات کو وہ نماز کے لیے مقرر کر دے کہ میں اس نماز میں یہی صورت پڑھا کروں گا، لا يقرأ فيها غيرها، اس نماز میں اس کے علاوہ کوئی اور صورت نہ پڑھے، اس طرح یہ مقرر کر دینا یہ مکروہ ہے، بلکہ تبدیل کر کے مختلف جگہوں سے پڑھنا چاہیے۔ وَأَدْنَى مَا يُجْزِئُ مِنَ الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ، ادنا کا مطلب ہے کم سے کم مقدار کے جو کافی ہوتی ہے جس میں نماز ہو جاتی ہے قرات کی، ما يتناول اسم القرآن عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، اتنی مقدار ہے کہ جس کو قرآن کہا جا سکے۔ جس امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب یہ ہے کہ اتنی مقدار اس نے پڑھ لی ہے کہ اس کو ہم تلاوت کہہ سکتے ہیں، قرات کہہ سکتے ہیں، تو یہ کافی ہے۔ وقال ابو یوسف و محمد رحمہ اللہ، امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لا يجوز اقل من 3 آیات قصار او آیت طویلۃ، کہ کم از کم 3 چھوٹی آیات ہوں یا 1 لمبی آیت ہو، اس سے کم میں قرات میں نماز درست نہیں ہوگی۔ ولا يقرأ المؤتم خلف الامام، اور مقتدی امام کے پیچھے قرات نہیں کرے گا، امام کی جو قرات ہے وہ مقتدی کے لیے بھی کافی ہے، اس کی طرف سے بھی ہو جائے گی۔ ومن اراد الدخول فی صلاۃ غیرہ، اور کوئی بندہ کسی دوسرے کی نماز میں داخل ہونا چاہ رہا ہے، مطلب یہ ہے کہ کسی دوسرے کی نماز میں وہ شامل ہو رہا ہے، ان دوسرے کی اقتداء کر رہا ہے، یحتاج الی نیتین، تو اس کو 2 نیتوں کی ضرورت ہوگی۔ نیت الصلاۃ، ایک تو نماز کی نیت کرے گا وہ کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں جس طرح عام ہر بندہ نیت کرتا ہے، وہ نیت المتابعتی، دوسرا وہ اقتداء کی نیت کرے گا کہ میں اس امام کے پیچھے اقتداء کر رہا ہوں، تب اس کی وہ اقتداء درست ہوگی۔